بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مملکت خداداد پاکستان کی فضائیہ اتنی استطاعت رکھتی ہے کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ پاکستان کا فضائی جنگی بیڑا اس وقت 76 F-16، 80 کے قریب معراج 3 طیارے، 85 کے لگ بھگ معراج 5، جبکہ 185 کی تعداد میں F-7 طیارے اور حال ہی میں پاکستان میں چین کی مدد سے تیار کردہ 100 سے زائد JF-17 تھنڈر طیاروں پر مشتمل ہے۔ یہ تمام طیارے 4th جنریشن سے ہیں۔ ان طیاروں میں بہتری اور اپنی فضائی استطاعت بڑھانے کے لیے پاکستان روز اول سے ہی کوشاں ہے اور اس ٹیکنالوجی میں جدت اور مہارت حاصل کرنے کے لیے پاکستانی ماہرین یکسوئی سے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا جدید ترین طیارہ JF تھنڈر 17 پاکستانی ماہرین کی کاوشوں کا ہی ثمر ہے۔ JF-17 تھنڈر کے روب و دبدبے اور گھن گرج نے پاکستان کے دشمنوں اور خاص کر بھارت کے دل میں ایسا لرزہ طاری کیا کہ بھارتی دفاعی ماہرین JF-17 تھنڈر کے توڑ کی سبیل میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پرانے اور ناقص خاص کر روسی MiG-21 طیارے جنہیں ان کے گھٹیا ریکارڈ کے باعث فلائنگ کافن یا اڑن تابوت کا نام دیا گیا ہے کے ساتھ پاکستانی جدید طیاروں کا قطعی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ تھی کہ بھارت نے JF-17 تھنڈر کا توڑ فرانسیسی رافیل طیاروں کی صورت میں نکالا جو صلاحیت اور کارکردگی میں JF-17 تھنڈر کے مقابلے کے ہیں۔ اب بھارتی آرمی کا خوف ملاحظہ کریں۔ فانن 126 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ فرانسیسی رافیل طیارے جو 3800 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا شمار جدید جنگی طیاروں میں ہوتا ہے، لیکن بوکھلائے ہوئے بھارت کو اس وقت منہ کی کھانا پڑی جب وہ صرف 36 طیارے ہی حاصل کر سکے۔ اس سے مایوس ہو کر اور پاکستان کی دیکھا دیکھی حاسد بھارت نے امریکہ، روس، اسرائیل اور دیگر ممالک کی بدولت نت نئے پروجیکٹس لگانا شروع کر دیے، جن میں سب سے اہم معاہدہ روس کی مدد سے جنریشن 5 کے اسٹیل طیارے اور امریکہ کے ساتھ F-16 طیاروں کی بھارت میں تیاری کے ہیں، جبکہ حال ہی میں امریکہ کی مدد سے تیار کردہ بھارت کا اپنا پہلا طیارہ تیجس کی تقریب رونمائی سامنے آئی۔ گزشتہ 35 سالوں سے انڈوں پر بیٹھی مرغی نے آخر کار ایسا ناکارہ چوزا نکالا۔ اس کے اپنے ہی ایئر فورس کے سینئر افسران کو نجی محفلوں میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ طیارہ متاثر کن نہیں، جبکہ ایک سابق بھارتی فائٹر پائلٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ طیارہ اتنی دیر میں تیار کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی متروک ہونے کے قریب ہے۔ JF تھنڈر 17 کے خوف میں مبتلا بھارتی فضائیہ جو ابھی پوری طرح تیجس سے مطمئن بھی نہیں، پھر بھی 120 جہازوں کا آرڈر دے چکی ہے۔ انڈین میڈیا کی مضحکہ خیز رپورٹوں کے مطابق تیجس جس کے معنی تابکار کے ہیں، اس کا مقابلہ نہ صرف JF تھنڈر 17 سے کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو تھنڈر سے کہیں بہتر بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے تھنڈر تیجس سے کئی گنا بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تیجس اور JF تھنڈر کا شمار جنگی طیاروں کی 4th جنریشن نسل سے ہوتا ہے۔ گویا کہ بھارتیوں کا دعویٰ ہے کہ عمدہ مٹیریل اور جدید آلات کی مدد سے تیار کیا گیا تیجس 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے۔ دونوں طیاروں کا شمار یک نشستی ملٹی رول جنگی طیاروں میں ہوتا ہے، یعنی فضا، زمین اور سمندر تینوں مقامات پر ہر قسم کی فضائی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ دونوں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 2200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ JF-17 کی حد مار 1352 کلومیٹر جبکہ تیجس کی حد مار صرف 500 کلومیٹر ہے۔ دونوں طیارے 50,000 فٹ کی بلندی پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ دور جانے کی صلاحیت JF-17 تھنڈر کی زیادہ ہے، یعنی 3500 کلومیٹر، جبکہ تیجس اپنے ایندھن سمیت صرف 1700 کلومیٹر دور ہی جا سکتا ہے۔ اس کی جسامت بھی تھنڈر سے زیادہ ہے۔ تیجس میں امریکی جنرل انجن نصب ہے۔ امریکی انجن کچھ زیادہ طاقتور ہے مگر فرق معمولی ہے۔
ان دونوں طیاروں کا شمار سستے طیاروں میں ہوتا ہے۔ ایک طیارہ 2.5 سے 3 کروڑ ڈالر میں تیار ہو جاتا ہے، جبکہ ان طیاروں سے ملتی جلتی عسکری خصوصیات رکھنے والے امریکی طیارے F-16 وغیرہ 8 سے 9 کروڑ ڈالر میں پڑتے ہیں۔ اسی لیے ایشیائی اور افریقی ممالک کے لیے F-17 اور تیجس دونوں خاصے پرکشش ہیں۔ یہ ممالک اتنے امیر نہیں کہ امریکی، روسی اور یورپی ساختہ طیارے خرید سکیں، مگر F-17 تھنڈر اور تیجس خرید کر اپنا دفاعی فضائی نظام بہتر بنا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں ان کے مابین یہ دلچسپ مقابلہ جنم لے چکا ہے، کون سا طیارہ زیادہ تعداد میں فروخت ہوگا۔ تیجس کے مقابلے میں بعض وجوہات کی بنا پر F-17 کا پلہ بھاری ہے۔ اول وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ماہرین نے F-17 کا نیا ورژن بلاک 2 بھی مکمل کر لیا ہے۔ آواز کی رفتار سے بھی تیز بلاک 2 ورژن کے یہ طیارے آلات، مٹیریل، عسکری خصوصیات میں پہلے ورژن بلاک 1 سے کئی گنا بہتر ہیں۔ بلاک 2 کے طیاروں کی پہلی کھیپ، جن کی تعداد 49 کے قریب ہے، پاک فضائیہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جبکہ F-17 تھنڈر کے جدید ترین ورژن بلاک 3 کے ڈیزائن کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جس کے بعد یہ چوتھی نسل کے لڑاکا طیاروں سے بھی زیادہ جدید ہو جائے گا اور اپنی صلاحیت میں امریکی F-16، F/A-18 اور F-15، روس کے سخوئی 27 اور فرانس کے میراج رافیل 2000 جیسے مشہور لڑاکا طیاروں تک کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ پاکستانی ماہرین F-17 تھنڈر کے بلاک 3 ورژن پر شب و روز کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جو آنے والے چند دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق PAC کامرہ میں F-17 تھنڈر کے اس سے بھی زیادہ تیز اور جدید ورژن بلاک 4 پر ابتدائی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں، لیکن امید کی جا سکتی ہے بلاک 4 کے اس نئے ورژن کے ساتھ F-17 بھی 5ویں نسل کے اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں میں شامل ہو جائے گا۔ F-17 تھنڈر کو تیجس پر ایک یہ بھی حاصل ہے کہ عالمی منڈی میں بھارتی اسلحے کو معیاری نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر لاطینی ملک ایکواڈور نے بھارتی ہال کمپنی کے تیار کردہ 7 ڈرو فوجی ہیلی کاپٹر خریدے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر 2009 میں ایکواڈور فوج میں شامل کیے گئے، لیکن آنے والے برسوں میں 4 ڈرو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گئے۔ چنانچہ 2015 میں ایکواڈور فوج نے بھارتی ہیلی کاپٹر واپس کر کے بھارت سے اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ یوں عالمی منڈی میں بھارتی کمپنی کے پہلے خریدار کو بہت پریشانی اور مصیبت سے گزرنا پڑا۔ بھارتیوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا کہ برعکس پاکستان کا بنایا گیا F-17 تھنڈر خریدنے کے لیے اب تک مصر، ارجنٹائن، ملیشیا، برما، سری لنکا اور نائجیریا جیسے ملک دلچسپی لے چکے ہیں۔ سری لنکا حکومت یہ طیارہ خریدنا چاہتی ہے، مگر نریندر مودی نے اسے دھمکی دی کہ اگر F-17 پاکستان سے خریدا تو اس کی معاشی اور عسکری امداد ختم کر دی جائے گی۔ بھارتی دھمکی کے باعث سری لنکن حکومت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ امریکہ بھی خفیہ طور پر ان ممالک کو F-17 خریدنے سے منع کر رہا ہے۔ الغرض فی الوقت اسلحے کی بین الاقوامی مارکیٹ میں تیجس پر F-17 کا پلہ بھاری ہے۔ دوسری طرف انڈیا کی نسبت پاکستان کے لیے ہر دور میں ٹیکنالوجی کا حصول بہت مشکل رہا۔ 50 برس قبل جب ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کو ہتھیاروں اور ان کے اسپیئر پارٹس کی فراہمی پر پابندی عائد کی تو پاکستان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی ایئر فورس امریکی پابندیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی، کیونکہ پاکستانی ایئر فورس کے تمام طیارے امریکی ساختہ تھے اور ان کے اسپیئر پارٹس کی بندش پاکستان کے لیے مشکلات کا سبب بنی۔ پاکستان نے ان امریکی پابندیوں کے اثرات سے نپٹنے کے لیے چین سے F-6، F-7 اور Q-5 گرینڈ اٹیکر طیارے خریدے، جبکہ فرانس سے میراج 3 طیارے حاصل کیے۔ پاکستان کے لیے مشکلات مسلسل رہیں، یہاں تک کہ پاکستان نے امریکہ سے F-16 طیاروں کا معاہدہ کیا، وہ بھی کئی سال تک لٹکتا رہا۔ آخرکار امریکہ نے نہایت کڑی شرائط پر کچھ طیارے پاکستان کے حوالے کیے۔
امریکی ساختہ بلاک 52 سے تعلق رکھنے والے CDF-16 طیارے، جن کی تعداد 18 تھی، بلا شبہ یہ زبردست صلاحیتوں کے حامل طیارے ہیں، لیکن امریکہ نے اپنی بنائی ہوئی ہتھیاروں کی ایکسپورٹ پالیسی کے تحت ان طیاروں پر سخت کنٹرول عائد کر رکھا ہے، جن کے باعث ان طیاروں میں نصب موسٹ کٹلنگ ایج کمپوننٹ کو امریکی منشا کے مطابق استعمال کرنا ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے ان طیاروں میں ٹریکرز بھی نصب کر رکھے ہیں، جن کے باعث امریکہ ان کے اور ان کے ویئر اباؤٹس پر نظر رکھے ہوئے ہے، کہیں یہ طیارے امریکی اجازت اور منشا کے خلاف استعمال نہ کیے جا سکیں۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ بلاک 52 طیارے کے خرید و فروخت کے معاہدے کے تحت اس سسٹم کے نظام اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے ہر سال $30 ملین خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے حصول میں اتنی مشکلات کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے مملکت خداداد پاکستان کے لیے ٹیکنالوجی کا حصول کسی نہ کسی طور پر ممکن بنا دیا، جو کبھی چین کی شکل میں ہو یا پھر 1971 میں کامرا میں لگائی گئی ایک چھوٹی سی ورکشاپ کی صورت میں، جو مسلسل ترقی کرتے ہوئے آج نہ صرف 4 بڑی فیکٹریوں کی شکل اختیار کر چکی ہے، بلکہ پاکستان کے ہلکے تربیتی جیٹ طیاروں سے لے کر 100 سے زائد JF-17 تھنڈر طیارے بنا چکی ہیں، جبکہ انہیں مزید جدید تر بنانے کے لیے تحقیقی اور ترقیاتی کام بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حکم سے PAC کامرا میں بنائے گئے طیارے اب پاکستانی فضائیہ کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ دیگر ممالک کو بھی فروخت کیے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے ماہرین کی شبانہ روز محنت کی روشن اور تابندہ مثال ہے۔ بھارت میں روس کے تعاون سے تیار ہونے والا پہلا اسٹیلتھ طیارہ اپنی تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ بھارتی کمپنی حال میں AMCA کے نام سے تیار ہونے والا 5th جنریشن کا یہ طیارہ اپنی آزمائشی پیریڈ سے گزر رہا ہے، جبکہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان نے روس سے اس جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے لیے مذاکرات شروع کیے تو ہر طرف ہلچل مچ گئی، جس پر ایک امریکی اخبار نے تو یہ تک لکھ دیا کہ روس نے اگر پاکستان کو اپنے Su-35 اسٹیلتھ طیارے فراہم کیے تو امریکہ بھارت کو اپنے 5th جنریشن کے اسٹیلتھ طیارے F-35 فراہم کرے گا، کیونکہ انڈیا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تقریباً حاصل کر چکا ہے۔ موجودہ حالات میں طاقت کے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو اب ایسے جدید اور خاص قسم کے طیارے درکار ہیں جو پاکستان کے دفاعی صلاحیت اور فضائی برتری قائم رکھنے میں اپنا وہ کلیدی کردار ادا کر سکے جو کہ کئی دہائیوں تک F-16 نے بہت عمدگی سے نبھایا۔ اب پاکستان کو ایک انجن والے F-16 کے بجائے 2 انجنوں والے ایسے طیاروں کی ضرورت ہے جو طاقتور ہوں اور دشمن کے علاقوں میں گھس کر دور تک مار کر سکے، جن کا تعلق 5th جنریشن کے اسٹیل طیاروں سے ہو۔ 5th جنریشن کے اسٹیلتھ طیارے ہیں کیا؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی بنیاد دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن سائنسدانوں نے رکھی، حتیٰ کہ انہوں نے ہارٹن 22 نامی دنیا کا پہلا اسٹیلتھ طیارہ بنا لیا، تاہم اسے اس دوران جنگی محاذ پر نہیں بھیجا جا سکا۔ بعد ازاں جرمنوں کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکیوں نے اسٹیلتھ طیارے بنا لیے۔ فی الوقت امریکہ، روس، چین اور بھارت کے علاوہ ترکی، ایران، سویڈن بھی اسٹیلتھ طیارے بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں تاکہ اپنی فضائی فوج کو طاقتور بنا سکیں۔ اسٹیلتھ طیارے ان چند خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا پہلا راز جنگی جہاز کا ڈیزائن ہے۔ وہ اس خصوصی طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ دشمن کے ریڈار سے خارج ہونے والے سگنل جہاز سے ٹکرا کر کسی اور جانب مڑ جائیں یا واپس اس جگہ نہ جائیں جہاں ریڈار نصب ہو۔ اس سلسلے میں جہاز کی تیاری میں ایسا مٹیریل بھی استعمال ہوتا ہے جو ریڈار کے زیادہ سے زیادہ سگنل جذب کر لے۔ اسٹیلتھ طیارے میں انجن سے اٹھنے والی گرمائش چھپانے کے لیے ٹھنڈا رکھنے کا نظام لگایا جاتا ہے، لہذا اس میں انفرارڈ شعاعیں بھی خارج نہیں ہوتی۔ اس طیارے کو دیکھنا بھی بہت مشکل ہے، مکمل طور پر سیاہ ہوتا ہے، نیز اسے عموماً رات کو اڑایا جاتا ہے۔ آواز کی لہروں سے بھی اس خصوصی طیارے کی شناخت کرنا مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سپر سونک نہیں ہوتے اور ان میں آفٹر برنر بھی نہیں ہوتے،
مزید برآں عموماً یہ زمین سے قریب تر رہ کر پرواز کرتے ہیں تاکہ زمینی رکاوٹیں مثلاً پہاڑ، بلند درخت، عمارتیں وغیرہ ان کی آڑ بن جائیں۔ پاکستان کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے محدود آپشن نظر آتے ہیں۔ چائنا سب سے نمایاں اور قابل ذکر آپشن ہے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حال ہی میں چائنا نے اپنا پہلا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس طیارہ JS-20 نہ صرف بنا لیا ہے بلکہ 12 عدد طیارے اپنی فضائیہ کے حوالے بھی کر دیے ہیں۔ بعض ذرائع قیاس کر رہے ہیں JF-17 تھنڈر کی طرح پاکستانی ماہرین نے اس پروجیکٹ کو ہمکنار کروانے میں چائنیز انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ JS-20 بلا شبہ چائنا کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ عسکری ماہرین JS-20 کا موازنہ امریکی جدید طیارے F-22 رابٹر سے کر رہے ہیں۔ گویا پاکستان صرف اپنے درینہ دوست چین سے ہی 5th جنریشن کے طیارے حاصل کر سکتا ہے۔ JS-20 5th جنریشن سے تعلق رکھنے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والا یہ طیارہ، جس کے بارے میں پاکستانی عسکری ماہرین حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ کم سے کم 36 طیارے خریدنے کا معاہدہ چین سے کیا جائے۔ JS-20 کے بعد چائنا کا سیکرٹ ہتھیار اور شاہکار اسٹیلتھ طیارہ JF-31 عرف جر فالکن J-31 منظر عام پر آ چکا ہے اور ابھی آزمائشی مراحل سے گزر رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں چائنا کو امریکہ کے قریب لے آیا ہے، کیونکہ اس طیارے کو صحیح معنوں میں امریکی طیارہ F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر JSF-35 کا مد مقابل کہا جا سکتا ہے۔ J-31 ممکنہ طور پر 2022 میں چائنیز فضائیہ کے بیڑے میں شامل کیا جائے گا۔ J-31 جو کہ امریکی ساختہ F-35 کا مد مقابل ہے، اور یہ بات J-31 کی جسامت سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اس بات کا اعتراف خود امریکہ کی معروف دفاعی ویب سائٹ ڈیفنس نیوز نے بھی کیا کہ چینی JF-31 اسٹیلتھ دنیا کا پہلا طیارہ ہے جو ٹیکنالوجی میں امریکی F-35 اسٹیلتھ طیارے کی صلاحیتوں کے قریب ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان جدید طیاروں کی تجارت گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ چین نے پاکستان فضائیہ کی ضروریات کے مطابق ہتھیاروں اور جنگی طیاروں میں ہمیشہ انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک برطانوی دفاعی جریدے IHS چینز نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان چین سے 5th جنریشن کے نئے اسٹیلتھ طیارے J-31 کی خریداری کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ جریدے کے مطابق ایک اعلیٰ پاکستانی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ JF-31 اسٹیلتھ فائٹر طیارے جو کہ پاکستان کی ضروریات کے لیے موزوں ہیں، پاکستان ان جدید اسٹیلتھ طیاروں کا پہلا غیر ملکی خریدار ہوگا۔ خود ماہرین عسکریات کا کہنا ہے کہ اگلے 10 برسوں میں پاک فضائیہ کے پاس JF-21 کے 2-3 اسکواڈرن، JF-31 کے 7-8 اسکواڈرن، JF-17 بلاک 3 کے 20 سے زیادہ اسکواڈرن، F-16 کے 3 سے 4 اسکواڈرن ہونے چاہیے۔ پاکستان کے F-16 اور A-B قسم کے طیارے، جنہیں اب ترکی کی ایک کمپنی نے اپ گریڈ کر دیا ہے، جو اب زیادہ بہتر صلاحیتوں کے حامل ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی پاکستانی ماہرین نے بھی کچھ پرانے استعمال شدہ F-16 طیارے اپ گریڈ کر کے پاک فضائیہ میں شامل کیے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی ابابیلیں کہلائی جانے والے میراج طیارے، جسے روز پروگرام کے تحت کامرہ میں اپ گریڈ کر لیا گیا ہے، اور اب پاکستانی میراج طیارے سادہ جہازوں سے ایک بے حد لیتھل ویپن کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے بھی 8 سے 9 اسکواڈرن ہونے چاہیے۔ واضح رہے کہ ایک اسکواڈرن 12 سے 24 طیاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ JF-17، JF-21 اور JF-31 تینوں طیاروں کے نظام کو 2 طرفہ ڈیٹا لنک سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دشمن سے جنگ ہونے کی صورت میں پاکستان کے اسٹیلتھ طیارے آگے اڑ کر اپنی جدید ترین ریڈاروں اور سینسروں کی مدد سے دشمن کی تنصیبات کا پتہ لگائیں گے۔ یہ معلومات بذریعہ ڈیٹا لنک JF-17 طیاروں کو دی جائے گی، جس سے JF-17 تھنڈر طیارے تنصیبات تباہ کرنے کی خاطر میزائل داغیں گے۔ اسٹیلتھ طیارے ڈیٹا لنک کے ذریعے ان میزائلوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھال لیں گے تاکہ انہیں درست نشانے پر گرا سکے۔ یوں پاک فضائیہ کے پاس اسٹیلتھ اور ملٹی رول طیاروں کا بننے والا یہ مرکب اور کمبینیشن
بہت سود مند ثابت ہوگا۔ چنانچہ پاکستان کی جانب سے 30 یا 40 JF-31 اسٹیلتھ طیاروں کی خریداری کا فیصلہ یقیناً ایک اچھا قدم ہوگا۔ پاکستان اگر چینی ساختہ اسٹیلتھ طیارے پاک فضائیہ میں شامل کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاک فضائیہ کو بھارت کی فضائیہ پر ایک برتری حاصل ہو جائے گی۔ چین کی طرف سے پاکستان کو JF-31 اسٹیلتھ طیاروں کی فروخت کا فیصلہ خطے میں نہ صرف طاقت کے توازن کو بہتر کرے گا بلکہ چین کو اس طیارے میں ہونے والے ڈیولپمنٹ اخراجات کا کچھ حصہ وصول ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور حوصلہ افزائی کے لیے پاک مین نیوز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔